بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم فارمیسی کے اہم جز صفوف کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں۔ صفوف مرکزی اہمیت کا حامل ہے فارمیسی میں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جب دوا خشک حالت میں ہو اور باریک ذرات کی شکل میں ہو تو دوا کی یہ شکل صفوف کہلاتی ہے۔ ان کو تیار کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مشین میں پیس کر یا ہاون دستے میں پیس کر تیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے دوران ان کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات برقرار رہنی چاہیے۔ صفوف کے ذرات کا سائز مختلف ہو سکتا ہے اور ذرات کے سائز کی مناسبت سے ہی ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ صفوف کے ذرات کا سائز 1 مائکرون سے 10,000 مائکرون تک ہو سکتا ہے۔ صفوف کی اقسام یہ یاد رکھنا کہ یہ ان سوالوں میں سے MCQs بھی بن جاتے ہیں اور یہی سوال لازمی بھی ہے۔ یہ 3-4 دفعہ امتحانوں میں آ چکا ہے، تو یہ مسلسل آ رہا ہے سوال۔ سوال کو اچھی طریقے سے سائز جو ہے نا ان کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لینا ہے۔ یعنی نمبر 1 پہ ہے بہت موٹا صفوف۔ اس میں ذرات کا سائز 2000 مائکرون سے 10,000 مائکرون تک ہوتا ہے، یعنی 2 ملی میٹر سے 10 ملی میٹر تک۔ مثلا اینو فروٹ سالٹ کے صفوف یہ 2 سے 8 نمبر تک کی چھلنی سے گزر سکتے ہیں۔ موٹا صفوف نمبر 2 پہ، اس میں ذرات کا سائز 600 مائکرون سے 850 مائکرون تک ہوتا ہے، یعنی 6.6 سے 850 ملی میٹر یہ ذرات 20 سے 30 نمبر کی چھلنی سے گزر سکتے ہیں۔ مثلا دانہ دار پاؤڈر جو گولیوں میں استعمال ہوتا ہے وہ اسی سائز سے ہوتا ہے۔ درمیانے درجے کا موٹا صفوف، اس میں ذرات کا سائز 300 مائکرون سے 425 مائکرون تک ہوتا ہے، یعنی 0.3 ملی میٹر سے 425 ملی میٹر تک یہ صفوف 40 سے 50 نمبر کی چھلنی سے گزر سکتا ہے۔ مثلا سٹرک ایسڈ کے صفوف۔ لطیف صفوف، اس میں ذرات کا سائز 200 مائکرون سے 250 مائکرون تک ہوتا ہے، یعنی 0.2 ملی میٹر سے 0.25 ملی میٹر تک یہ صفوف 60 سے 80 نمبر کی چھلنی سے گزر سکتا ہے۔ انتہائی لطیف صفوف، اس میں ذرات کا سائز 77 مائکرون سے 199 مائکرون تک ہو سکتا ہے، یعنی 0.077 ملی میٹر سے 0.199 ملی میٹر تک یہ 80 سے 120 نمبر کی چھلنی سے گزر سکتا ہے۔ مثلا کیلشیم کے نمکیات۔ انتہائی لطیف ترین صفوف نمبر 6 پہ ہے، اس میں ذرات کا سائز 1 مائکرون سے 20 مائکرون تک ہوتا ہے، یعنی 0.001 ملی میٹر سے 0.02 ملی میٹر ہے۔ مثلا کلورامفینیکال کے صفوف۔ کلورامفینیکال سب سے باریک صفوف پر دوا تیار ہوتی ہے۔ تو نمبر 2 پہ آ جاتا ہے صفوف کی درجہ بندی بلحاظ شامل اجزاء۔ صفوف کو اس میں شامل اجزاء کے لحاظ سے بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی صفوف میں ایک کیمیائی دوا جز شامل ہے تو اسے سادہ صفوف کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ ادویاتی اجزاء شامل ہیں تو اس کو مرکب صفوف کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایفرویسنٹ یعنی اینو فروٹ سالٹ والی ہے۔ صفوف کی درجہ بندی بلحاظ استعمال۔ اندرونی استعمال اور بیرونی استعمال کے صفوف کے لحاظ سے بھی صفوف کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اندرونی استعمال کے صفوف کی شکل میں دوا کھائی جاتی ہے، اور بیرونی استعمال کے لیے صفوف عام طور پر زخموں پر چھڑکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صفوف کے فوائد۔ عام طور پر اکثر ادویات اصلی حالت میں صفوف کی شکل میں ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر مریض کی ضرورت کے مطابق مقداری خوراک ڈوز تجویز کر دیتا ہے۔ مائع کے مقابلے میں صفوف ٹھوس شکل میں زیادہ دیر تک مستحکم رہتا ہے۔ صفوف ضرورت کے مطابق زیادہ مقدار میں بھی نگل سکتے ہیں اور کسی خوراک وغیرہ کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر دوا گولی کی شکل میں ہو تو دوا کی مقدار ایک ہی گولی میں مرتکز ہونے کی وجہ سے خلش کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ پاؤڈر باریک ذرات میں ہونے کی وجہ سے تیزی سے نفوذ پذیر ہیں، یعنی جلدی حل ہوتے ہیں، اور زیادہ ایریا گھیرنے کی وجہ سے وہ جلدی خون میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صفوف کی شکل میں دوا کا ادویاتی تضاد ہونے کا امکان
کم ہوتا ہے، یعنی یہ بے ضرر بھی ہوتا ہے۔ صفوف کے نقصانات: ایسی ادویہ جو ہوا میں کھلا رکھنے سے نمی جذب کر لیتی ہیں، یعنی تکسیدی عمل وغیرہ سے نقصان دہ ہو جاتی ہیں، تو ان صفوف کی شکل میں دینا مشکل ہے۔ یعنی اینو فروٹ سالٹ جو ہے وہ کھلا اگر رکھا جائے تو یہ ہوا میں موجود نمی جو ہے اس سے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ صفوف کو تیار کرنے میں وقت درکار ہے، جبکہ اس کو صرف ماہر دوا ساز ہی تیار کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جبکہ صفوف کی دوسری قسم گولیاں اور کیپسول پہلے سے تیار شدہ ہوتی ہیں۔ نمبر 3 پہ تلخ، کیور اور جلن پیدا کرنے والی ادویات صفوف کی شکل میں دینا مشکل ہوتی ہیں۔ آگے اس کی مختلف قسموں پر ہے۔ منقسمہ صفوف کی تیاری، اچھے صفوف کی خصوصیات اور فوار صفوف۔ منقسمہ صفوف کی تیاری: منقسمہ صفوف ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق ذخیرہ صفوف سے ایک خوراک کاغذ یا دھاتی تہ میں بند کی جاتی ہے۔ منقسمہ صفوف تیار کرنے کے لیے ماہر ادویہ ساز کو دوا کی کیمیائی اور طبی خصوصیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مختلف صفوف کے ملاپ سے یہ خصوصیات متاثر ہو سکتی ہیں اور ذرات کا سائز حل پذیری کو متاثر کر سکتا ہے۔ منقسمہ صفوف کی تیاری مندرجہ ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے۔ سپیچولا کی مدد سے صفوف کی تھوڑی سی مقدار جس کے ذرات یکساں سائز کے ہوں، سپیچولا کی مدد سے کسی سلیب یا ٹائل پر ملاتے ہیں۔ اس میں تخفیفی عمل ہو سکتا ہے۔ دستی طریقہ: بہت سی ادویات بڑے دانوں یا بڑی قلموں کی شکل میں ہوتی ہیں، ان کو پیس کر یکساں کرنا بہتر ہے یا پھر ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح ملایا جاتا ہے۔ باریک صفوف: ضرورت کے مطابق ہامن دستہ میں ڈال کر باریک پیس لیتے ہیں، آخر میں صفوف باریک اور نفوذ پذیر شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ مسلسل پیسنے سے لطیف صفوف حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ ریزن والی اشیاء کو زیادہ نہیں پیسنا چاہیے، کیونکہ وہ اکٹھا ہو کر کیک بن جاتا ہے۔ موٹے اور باریک صفوف کو الگ کرنا: بعض اوقات مختلف سائز کے ذرات پاؤڈر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور بعض حالتوں میں ان کا آزادانہ اور یکساں سائز کے ذرات کا بہاؤ درکار ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مخصوص نمبر کی چھلنی سے صفوف کو گزارا جاتا ہے تاکہ سائز مختلف ذرات الگ ہو جائیں۔ متلاطم کرنا: صفوف کے ذرات کو مکس کرنے کے لیے کم دباؤ کے ساتھ اور ان کے ذرات چھوٹے سائز میں ہوں تو چوڑے منہ کی بوتل یا برتن میں ڈال کر خوب متلاطم کرتے ہیں۔ متلاطم کے عمل میں صفوف کے ذرات برتن کے نیچے اور دیواروں کے ساتھ نہ لگے رہیں۔ عام طور پر متلاطم کا عمل ان صفوف کے ذرات میں کیا جاتا ہے جن کی کثافتوں میں واضح فرق ہو۔ متلاطم کے بعد صفوف کو ہوا کے نیچے کی طرف آزادانہ ہو جانا چاہیے، یعنی پھسلنے کی صلاحیت ہو، لوبریکینٹ ہوں، ملائم ہوں۔ اچھے صفوف کی خصوصیات: اس میں ذرات کا سائز یکساں ہو، یہ لطیف حالت میں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے خون میں انتہائی مقدار تھوڑی مدت میں حاصل ہو جاتی ہے، مقامی طور پر خلش نہ کرے۔ فوار صفوف: یہ صفوف عام طور پر موٹے دانے دار شکل میں ہوتے ہیں، اس میں سٹرک ایسڈ اور ٹارٹرک ایسڈ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ٹارٹرک ایسڈ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ شکر اور کوئی دوا بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ تیزابی اور اساسی خصوصیات رکھنے والے ادویات کا یا اجزاء کا مرکب ہوتا ہے۔ جب اس میں پانی شامل کیا جائے تو تیزابی اور اساسی خصوصیات والے اجزاء آپس میں کیمیائی عمل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ بلبلوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کاربونیٹڈ محلول کی وجہ سے دوا کا ترش ذائقہ یا کڑوا پن محسوس نہیں ہوتا اور مریض آسانی سے پی لیتا ہے۔ فوارہ صفوف میں تیزابی خصوصیت رکھنے والے اجزاء میں ٹارٹرک ایسڈ اور سٹرک ایسڈ شامل ہیں اور ان دانوں کا استعمال ضروری ہے۔ اگر یہ تیزابی جز استعمال کریں گے تو تیار کردہ فوارہ صفوف خراب ہو جائے گا۔ اس میں سٹرک ایسڈ میں موجود پانی کے مالیکول واٹر آف کرسٹلائزیشن فوارہ صفوف کے دانے دار بننے کے عمل میں مفید ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پانی سوڈا بائی کارب کی تعدیل کرتا ہے۔ پیکنگ: فوار صفوف کے تیار کرنے کے بعد فوری طور پر نمی سے محفوظ کسی کنٹینر میں پیک کرنا ضروری ہوتا ہے، مثلاً شیشے اور پلاسٹک کے جار، ساشے وغیرہ۔
تو یہ سب فوار صفوف کے بارے میں تھا۔ عام طور پر فوار صفوف ہاضمے سینے کی جلن وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اینو فروٹ سالٹ ہے، ایفرویسینٹ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ صفوف کا سوال آج یہاں پر ختم ہوا۔ والسلام۔